أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت
كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم ارزقنا تفکر و تدبر بما یتلوہ لساننا من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر بعجائبہ والعمل بذلک ما بقینا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان آپ کی کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے اس کا ہمیں فہم عطا ہو، معنوں کی معرفت عطا ہو، آپ کی عجائبات کو دیکھنے والی نظر عطا ہو. جب تک ہم زندہ رہیں اس پر عمل کرنے والے بنائے. آمین. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پورشن میں سورہ صافات ہے شروع سے، اور یہاں پر انہوں نے آیت نمبر 139 سے تلاوت کی ہے، تو کیا میں 139 سے کروں یا کیا جی چیز ہے؟ مجھے جی جی یہیں سے آپ کریں گے. سورہ صافات شروع سے نہیں تھی، 139 سے تھی آئی تھنک، ہے نا؟ 139 سے. تو یہ آپ کر لیں یہیں سے، اور پھر آگے سورہ صاد سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی ٹھیک. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر خرا اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی. آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. فلولا انہ کان من المسبحین. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی پانی کے اندر چلی گئی، اندھیروں پہ اندھیرا ہو گیا. ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو جانور اپنے شکار کو نگل لیتے ہیں، یعنی جو جانور اپنے شکار کو نگل لیتے ہیں ان کے ڈائجسٹیو انزائمز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ انزائمز یونس علیہ السلام کو گلانے لگے. ان کی اسکن یعنی جلد اتر گئی. کیا کیفیت ہوگی؟ ایک تو اندھیرا، دوسرے سانس لینے میں بھی تکلیف، سانس ہی لے لینا آئے، اوپر سے جسم گلتا چلا جائے. ایسی حالت میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
फौरी तस्बीह शुरू कर दी। ये गम का इलाज है। तस्बीह अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह ऐब मुझ में ही है, गलती मेरी है, आपकी ज़ात तो पाक है, आप बुलंद है। अल्लाह ताला हर एक की सुनते हैं, खासकर उन लोगों की जो खुशहाली में याद करते हैं। तिरमिज़ी की रिवायत है, जो खुशहाली में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला उसे सख्ती में याद रखते हैं, बदहाली में याद रखते हैं। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया तो अल्लाह ताला ने भी उनकी सुन ली। अगर वो तस्बीह ना करते तो क़यामत के दिन तक वो मछली के पेट में पड़े रहते। मछली का पेट उनकी खबर बन जाता। इससे क्या बात साबित होती है कि तस्बीह करना फायदा देता है, दुआएं बलाओं को टालती है, अल्लाह को पुकारने से मायूस नहीं होना चाहिए। ये तो था यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब हम जरा अपना जायजा लेते हैं। हम इस आयत करीमा का इस्तेमाल किस तरह करते हैं जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, किसी तकलीफ या बीमारी या माली परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो हमें फौरी ये आयत करीमा याद आ जाती है कि अल्लाह ताला ने इस तस्बीह से यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात दी और हमें भी नजात देंगे। तो हम फौरी एक मजलिस का एहतमाम करते, लोगों को बुला लिया जाता, ढेरों सीट्स रख दिए जाते, मजलिस को खुशबुओं से मोतर किया जाता, सफेद फर्श बिछाया जाता, गर्ज एक अच्छा खासा इंतजाम किया जाता है और लोग डुल डुल कर झूल झूल कर इस आयत करीमे का विर्द करने लगते हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 1.25 लाख का टारगेट होता है। जूं जूं करके टारगेट पूरा होता है, कभी नहीं भी होता है तो लोग खा पी कर अपने घरों को चले जाते हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया? क्या उनके साथ उनकी कौम के लोग तस्बीह करे? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर हमने ये कहाँ से तरीका ढूंढ लाया? खुद मेहनत नहीं करते, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि उनकी दुआओं को कबूल किया जाए। इसी तरह कई मजलिसें सजाना, इस तरह की मजलिसें सजाना, लोगों को जमा करना, तस्बीह पढ़ना बिद्दत है। इस तरह की मजलिस जमाना, लोगों को जमा करना, तस्बीह पढ़ाना बिद्दत है। बिद्दत गुमराही है, गुमराही का रास्ता जहन्नुम है। अल्लाह हम सबको गुमराही से बचाए। सही तरीका तो ये है कि बंदा खुद पढ़े, दिल से पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते इस आयत को पढ़े और अल्लाह से उम्मीद रखे, अल्लाह ताला उनकी दुआ को उसी तरह कबूल फरमाएंगे जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को मछली के पेट में कबूल फरमाए थे। अल्लाह हमें सही तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी मैं जल्दी में शुरू कर दी। मुझे सवालात बोलनी चाहिए थे कि आज के हमारा क्वेश्चन बैंक क्या है ना, तो पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साफात के क्या माने हैं? एक आयत आगे आ रही है साफून, तो उसमें मैं बयान कर दूंगी कि साफात के क्या माने हैं। साफात के 2 माने हैं, सब बांधना और पर खोलना। दूसरा, कल्बे सलीम से क्या मुराद है? कल्बे सलीम से क्या मुराद है? कल्बे सलीम बोल तो सलामत दिल, जो अखलाकी एतकादी बुराइयों से पाक है, शिर्क कुफ्र से पाक है, ना सरकशी, ना फरमानी, ना बुरे ख्यालात, ना पाक इरादे, गलत नीयतें, जलन, हसद, बोझ, मतलब जितनी भी दिल की बीमारियां हैं उससे पाक दिल को कहते हैं कल्बे सलीम। तीसरा सवाल, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ क्या थी और उसके पढ़ने का तरीका क्या है? चौथा सवाल, कुरान मजीद पढ़ने के 2 तरीके कौन से हैं? आगे तफसील में आएगा कि कुरान मजीद के पढ़ने के 2 तरीके ये है कि यद्दब्बरु आयातिही, उसकी आयतों पर गौर व फिक्र किया जाए, वली यतज़क्करहु,
اور اس کی آیاتوں سے نصیحت حاصل کی جائے، ہدایت حاصل کی جائے، یہ دو طریقے۔ اور پانچواں سوال ہے، اللہ نے کن کن چیزوں میں سکون رکھا ہے؟ یہ آج کے 5 سوال ہیں، لیکن اس میں سے 2-3 سوال کمپلسری، ویسے تو پورے ہی کمپلسری ہے، لیکن 3 سوال آپ کو ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ بھلے ہاتھ آپ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، جیسے ہی سوال پوچھا جائے آپ اپنے دل میں کہہ کہ ہاں ٹیچر مجھے آتا ہے، اس کے یہ جواب ہیں، آپ لکھ لیجئے اور وہ گھر میں بھی استعمال کیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ قلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام نے قلب سلیم لائے تھے، کیا ہم بھی اللہ کے پاس 5 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا وہ سلامت دل ہے؟ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، مہلت ہے، ہم اسے قلب سلیم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا، قرآن مجید کی جو کمپلسری وہ ہے، قرآن مجید کے جو طریقے کون سے 2 طریقے، تو ہم کو یہ 2 طریقے، یہ نہیں کہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے اب ہم کو آ گیا ہے قرآن ختم ہوگی، نہیں، آپ ایک لیول سے گزرے ہیں تذکر سے کہ آپ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے آپ کو ترجمہ کافی ہے، لیکن اس کے آگے کا بھی ایک لیول ہے تدبر، اس کی آیاتوں پہ غور و فکر کرو۔ آپ اس لیول سے گزر گئے ہیں، اب اس سے اونچی لیول پہ گئے ہیں، وہاں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے کن چیزوں میں سکون رکھا ہے، تو وہ 4 چیزیں ہیں، تو پھر میں جیسے تفصیل کے دوران انشاءاللہ پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن لو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں، اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسا حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اور اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم نے پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں اس حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
پاک ہے تمہارا رب ان تمام احتیاط سے، نقص سے، خامی سے، کجی سے، برائی سے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کا رشتہ جنوں سے، ملائکوں سے جوڑتے ہیں، سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ بڑی عزت والا ہے۔ سلام علی المرسلین، اور ان تمام فرشتوں پر بھی سلامتی ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ تمام فرشتوں پر بھی سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ رسولوں پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، کبھی ان کو جھوٹا بولا جاتا ہے، کبھی کذاب کہا جاتا ہے، تو کبھی ساحر کہا جاتا ہے، تو کبھی مجنون کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو رسولوں کو تکلیف دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر سلام بھیجنے کا ذکر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر تمام رسولوں پر سلام بھیجنا ہے، اور سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ ملائکہ بھی ان پہ بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے نبی پر سلام بھیجو، بہترین قسم کا بہترین طریقے سے سمجھو، سلام بھیجو، صلو علیہ سلموا تسلیما۔ چلے آگے پڑھتے ہیں سورہ صاد، تلاوت پلیز۔ ایک منٹ۔ الحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، تو جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اس آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ چند گروہ مل کر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی الوہیت میں دخل اندازی کرتے ہیں تو کرنے دو، آخر وہ بچ کر کہاں جائیں گے۔ آپ صبر سے کام لیجئے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کو دینی مجلس کے خاتمے پر، نماز کے خاتمے پر پڑھنے کا حکم دیا۔ تمام رسولوں پر سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی دعا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے آگے سورہ صاد کی تلاوت پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما
يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد
بما نسوا يوم الحساب. جزاک اللہ خیر. سورہ صاد. سورہ صاد مکی صورت ہے. ایک حرف مبنی. یہ سورت پہلی صورت ہے. یہ حرف مقطعات میں سے ہے. قرآن مجید میں 29 صورتیں حرف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں بعض ایک حرف سے ہیں، ایک حرف سے شروع ہوتے ہیں جیسے صاد، قاف، نون، اور کچھ 2 حروف ہوتے ہیں جیسے یا، سین، طہ، ہا، میم، اور کچھ 3 سے الف لام میم، الف لام را، کچھ 4، کچھ 5. حرف مقطعات کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، صحابہ اکرام نے بھی اس کے معنی متعین نہیں کیے، تو ہمیں بھی اس کے معنی نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ قریش مکہ کے لیے چیلنج تھا. حرف ترجیح کے انہی حرفوں کو تم پڑھ کر تم زبان داں بنتے ہو، اپنی زبان پر ناز کرتے ہو، قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کر آؤ. صورت تو کیا تم صاد کے معنی بھی نہیں جانتے. اگر قیامت تک کے بھی لٹک جاؤ تو تم اس کے معنوں تک نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس صورت کا مرکزی مضمون بھی اللہ کی طرف جھک جانا ہے. چلے ہم شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، والقرآنی ذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے. ذکر کے معنی یاد دہانی، نصیحت، ریمائنڈر. سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والے لوگوں کی طرح نصیحت آتی تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہوتے. لہٰذا اللہ نے انہیں ذکر والی کتاب قرآن مجید عطا کر دی. یہاں قرآن کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر والا ہے. ذکر کا معنی یاد دہانی ہے. کس بات کی یاد دہانی؟ اس سچائی کے ریمائنڈر جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور ہر دور میں رسولوں نے آ کر اس سچائی کی یاد دہانی کرائی جو انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود تھی. ذکر بمعنی شرف ہے. بے شک یہ قرآن تمہاری اور تمہاری قوم کی شان اور بلندی کا ذریعہ ہے. جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا تو یہ قرآن دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عزت اور شرف کا ذریعہ بنے گا. وہ زمانے میں معزز ہوئے اہل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ اکبر. بہرحال یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے حالات، تمہارے معاملات. جیسے سورہ انبیاء آیات 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ یہ کہ ہم نے کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سبحان اللہ. بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی بستیوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں تھا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہے. منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا کو خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہیں نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان میں بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. کیا تیرا داتا اور غالب پر
پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے، اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہاں تک پہنچے ہم؟ ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم، عاد میں قوم والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور کا جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میرے عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپا ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب جلدی سے کر دے۔ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہوتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اس کو حکومت عطا کی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کی اور اس کی حکومت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ یہاں پر دو سرداروں کا کمپیریزن ہو رہا ہے، ایک قریش کے سردار جن کے پاس کچھ نہیں تھا، دوسرے داؤد علیہ السلام جن کے پاس مضبوط سلطنت تھی، حکمت تھی، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو دانشمندی اور فیصلہ کن خطاب، ڈیسیشن میکنگ پاور، بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت، مضبوط حکومت دی تھی۔ تین چیزیں دی تھی، مضبوط حکومت، دانشمندی اور وقت پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ڈیسیشن میکنگ پاور، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ تھے، قوم کے لیڈر تھے۔ کسی بھی لیڈر کے لیے ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر پرفارمنس نہیں درست نہیں ہوتا۔ رائٹ ٹائم پر رائٹ بات، موقع محل کے لحاظ سے بات کرنا، اور دوسرا فیصلہ کن بات جو حق اور باطل دونوں کو الگ الگ کر دے۔ فیصلہ بر وقت نہ کیا جائے تو نتیجہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے MBBS کے وائوا میں ایگزام میں سمجھو ایگزامینر ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو اس کو 2 آئسکریم دینا چاہیے، 3 دینا چاہیے، 4 دینا چاہیے، تو وہ سوچتا، وہ کہتا کہ 2، پھر بولتا نہیں 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 2 کے بجائے نہیں 4 دینا چاہیے اس کو۔ تو ایگزامینر کا جواب کیا ہوتا، کیا ہوگا؟ اس نے کہتا سوری آپ کا پیشنٹ مر گیا۔ یعنی بر وقت صحیح فیصلہ کرنا، حکمت کے ساتھ کرنا، دانشمندی کے ساتھ کرنا ضروری ہے کسی بھی ملک کے حکمران کے لیے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دیا، یہ بتانے کے لیے کیا ضرور، تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہو تو اس میں یہ 2 چیزیں ضرور دیکھو کہ اس میں بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، اس میں عقل اور دانشمندی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دمبی بھی مجھے میرے حوالے کر دے۔ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تم پر ظلم کیا،
اور اس واقعے کے مل جل کر اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. بے شک اکثر مل جل کے رہنے والے، مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ بچے ہوئے، ان زیادتیوں کرنے سے وہی لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے. ان زیادتیوں سے بچنے والے صرف وہی دو، وہ تو وہی لوگ ہیں جن میں یہ دو کوالٹیز ہوتے، جن میں دو صفات ہوتے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. آج کے زمانے میں یہ آیات ہم پر کس طرح صادق آتی ہے، کس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے، ذرا ہم اس میں غور کر کے دیکھیں گے. ہم لوگ بھی مل جل کر رہتے ہیں. بہت سے گھرانے جہاں پر ساس بہو ننن بھاوا دیور بھابھی ایک ہی گھر میں مل جل کر رہتے اور اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے. کبھی ساس بہو پر زیادتی کرتی ہے تو کبھی بہو ساس پر کرتی ہے، کبھی ننن بھابھی پہ کرتی ہے تو کبھی بھابھی ننن پر، کبھی دیور بھابھی پہ کرتے ہیں تو کبھی بھابھی دیور پر. کبھی بھی آپس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سگے بھائی بہنوں میں بھی نہیں بنتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے سچویشن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادتیاں تو ہوتی رہتی ہیں، تو بس تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا. جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نیک صالح عمل کرتے ہیں، تو وہ دوسروں پر زیادتی نہیں کرتے. جو ایمان والے ہیں، عمل صالح رکھتے ہیں، تو وہ دوسروں پر زیادتی نہیں کرتے. مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان رکھنے کے باوجود، نیک عمل صالح کرنے کے باوجود ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. ربنا لا تجعلنا منہم، ربنا لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بتائے کہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کریں، عمل صالح کا بھی دعویٰ کریں اور زیادتیاں بھی کریں. ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارا شمار زیادتی کرنے والوں میں ہوتا ہے یا صالح لوگوں میں ہوتا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے. چلیے پھر تمہیں کچھ خبر بھی ہے ان مقدمات مل جل کر رہتے ہیں، اکثر عمل صالح کرتے ہیں. ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. یہ بات کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا. یقیناً ہمارے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس داؤد علیہ السلام کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. ہم نے اسے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور یوم الحساب کو بھول گئے ہیں. چلے آگے پلیز. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله معهم ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا
فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق فخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين جزاک اللہ خیر. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے اور ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں ایک یکساں کر دے؟ کیا متقیوں کو ہم
فاجروں جیسا کر دے. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل مند رکھنے والوں کے لیے اس سے سبق لیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. ہم نے آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو با برکت ہے. برکت بمانی خیر کثیر، اس میں خیر و بھلائی ہے. خیر و بھلائی ہے. جس رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ عظیم، جس نبی پر آئی ہے وہ نبی عظیم، جس فرشتے نے اتارا ہے، جس فرشتے نے لے کر آیا ہے وہ عظیم، جس مہینے میں اتری ہے وہ مہینہ عظیم، جس رات میں اتری ہے وہ عظیم. مبارک، جس شہر میں اتری ہے وہ مبارک. اب جس کے دل میں اترے اور اسے حفظ کرے، اس پر غور و فکر کرے، وہ سب مبارک. یہ ہمارے لیے ہے کہ اب جس کے دل میں اترے، جو اسے حفظ کرے، جو اس پر غور و فکر کرے، وہ سب مبارک ہے. کس لیے یہ کتاب؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو. یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم سمجھ کر پڑھیں. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن عمل کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے تدبر ضروری ہے. لیدبروا آیاتہ. اس کتاب کا کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم شرک و توحید کو جانیں، ایمانیات، عبادات و اخلاقیات، حرام حلال کو جانیں. اس کے بغیر کوئی مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے. عقل مند اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اس کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں. اس آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے دو طریقے ہیں. یدبروا آیاتہ، اس کی آیات پر غور و فکر کرے، وَلِيَتَذَكَّرُوا، اور اس سے نصیحت حاصل کرے. وَهَبْنَا اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. اس نے کہا میں تو مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ، شایع نشان نہ ہو، جو بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے پابند سلاسل تھے. ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ. یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو
کیسے سیلف کنٹرول کی یہ زبردست مثال ہے۔ یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے ہم کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں اور عذاب میں ڈال دیا۔ ایوب علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے سخت تکلیف میں ڈال دیا اور عذاب میں بھی مبتلا کر دیا، ایوب علیہ السلام اپنے رب کو پکارا اور رب کے ساتھ اپنا حال شیئر کیا۔ اللہ کے مقرب بندوں کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب سے ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے دکھ بندوں سے نہیں اللہ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب ہمارا اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے تو ہم ہر چھوٹی بڑی بات بندوں سے شیئر کرنے لگتے ہیں، جبکہ اپنے دکھ اور اپنے غم، اپنے پریشانیاں اللہ سے شیئر کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے شیئر کرنا بہترین طریقہ ہے سیلف کنٹرول کا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کی کہ جس کے پاس اتنا سب کچھ ہو تو وہ عبادت نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ کام تھوڑی، ان کو ہم جیسے لوگوں کی طرح کام کرنا تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مال لے لیا، بہت مفلس ہو گئے، اس کے باوجود اللہ سے ناراض نہ ہوئے۔ ایوب علیہ السلام اللہ سے ناراض نہ ہوئے، مال کے چلے جانے پر وہ اللہ سے ناراض نہ ہوئے، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ لوگ پھر بھی ان سے راضی نہ ہوئے، کہنے لگے یہ تو کوئی آزمائشی نہ ہوئی، صحت مند تو ہے، عبادت تو کر سکتے ہیں، مال چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت تو ہے، تندرستی تو ہے، تندرستی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت بھی چھین لی، اس کے بعد ان کے اہل و عیال بھی ان سے دور ہو گئے، صرف بیوی تھی جو ان کی خدمت کرتی، نہ پیسہ تھا، نہ کھانے کو تھا، نہ دوا کو تھا، نہ علاج کو تھا، نہ کام کر سکتے تھے، جسم بھی سڑ گیا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے، بیوی دوسروں کے گھر میں کام کر کے دونوں کا گزارا کرتی تھی، لوگوں نے انہیں بھی کام سے نکال دیا کہ ان کے ذریعے بیماری کے جراثیم کہیں ہم تک بھی نہ آ جائے، تو ایوب علیہ السلام نے بیوی کو بھی اپنے سے الگ کر دیا۔ اس پر بھی لوگ خاموش نہیں بیٹھے، کہنے لگے اگر یہ اللہ کو پیارے ہوتے، اگر ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے ہوتے تو اتنی مصیبت ان پر نہ آتی، ضرور انہوں نے کچھ قصور کیا ہوگا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی تبلیغ کرنے کا نتیجہ، یہ سب جو دین کے جو کام وہ کرتے ہیں اس تبلیغ کا یہ نتیجہ، یہ وبال ہے کہ ان پر یہ مصیبتیں آئی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے انی مسنی کیا ہے انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مشکلیں، پریشانیاں، غم، دکھ، بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ایسے اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے دکھ، پریشانی، مشکلیں، تکلیفیں، بیماریاں، مالی پریشانیاں، جو کچھ بھی ہم پر ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں کو بیان کرنے کے بجائے اللہ سے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ان مصیبتوں تکلیفوں کا لانے والا بھی اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور اللہ کے اذن کے بغیر یہ دور بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اپنے دکھ سکھ انسانوں سے شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آپ کے دکھوں تکلیف کو، بیماریوں کم کرنے کے بجائے مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کو پہ وسوسے ڈالتے ہیں، تانے کر دیتے ہیں کہ یقیناً تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، تو یہ اس کا وبال ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے شعر ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، یعنی یہی چیز نہیں، مصیبتوں نہیں، ویسے بھی ہم اپنے ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے بات چیت کریں۔ جو بھی چیز آتی ہے، ضروری ہے کہ اتنی ساری چیزیں کسی انسان پہ ایک ساتھ ہی آ جائے، کوئی ایک بات بھی ہوتی ہے تو آپ اللہ سے پہلے شیئر کیجیے، اللہ مجھ سے یہ مصیبت ہوگی، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ وہ راستہ بتاتے ہیں، وہ الہام کرتے ہیں جو مصیبت کو دور کرنے والا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ سے مناجات تو کر کے دیکھیں، اللہ سے دعا تو کر کے دیکھیں۔ جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جب ہم کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکھ ہے، سکھ ہے، کوئی خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے ماں باپ کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، شوہر کو بتائیں، بچوں کو بتائیں۔ ان سب سے پہلا حق ہے اللہ کا کہ اللہ کا اس کا کرے، اس کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی یہ ہے
اگر کوئی پریشانی دکھ مصیبت ہے تو اللہ سے اس سے نکلنے کا راستہ دریافت کریں، یقیناً اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور پھر اس کو دور کرنے کا بھی راستہ ہم کو بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارے، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے۔ ہم نے اسے اس کے آنٹی گوہر کا لیفٹ ہو باجی گیا۔ کا لیو ہوا ہے نا ان کا، جی ریکارڈنگ پاس کر دو بیٹا۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسے اس کے اہل ویال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم کو نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ربنا جعلنا منہم ربنا جعلنا منہم ربنا جعلنا منہم۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ خاص صفت کیا تھی؟ وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل والیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ اس میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت خوب فاکہے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس شرمیلی حسین بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، کہ ان کے پاس نظریں جھکائے شرمیلی نگاہوں والی کمسن بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کے لیے جو ٹھکانہ دیا ہے اس کا ایک تو چھوٹا سا سمجھو ایک منظر پیش کر رہے ہیں۔ کیوں بار بار جنت کا ذکر آتا ہے؟ کیوں؟ وہ ہم میں شوق پیدا کرنے کے لیے، اس لیول تک اپنے اعمال کو لے جانے کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی جنت کا مستحق بنا دے۔ تو اس میں بار بار یہ بتاتا ہے، یہاں یہ کیا بتایا جائے؟ جنت تو جنتی عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات، عدن والے باغات، ریسیڈینشل گارڈنز۔ اور کیسے ہوں گے وہ؟ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، آپ کو انتظار کی زحمت نہیں ہوگی۔ بعض وقت ہم رہتے ہیں نا کسی پارٹی میں یا کسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، دروازے نہ کھلے ہوئے ہوں تو کتنا مطلب کہ کفت ہوتی ہے کہ بھئی کب دروازہ کھلے، ایک بھیڑ سی جمع ہو جاتی ہے، تو وہ طبیعت کو ناگوار سا گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، وہاں تمہیں کوئی ناگواری نہیں گزرے گی، کوئی بات ایسی نہ ہوگی جو دل پر گراں گزرے، بلکہ وہاں تو جنت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ آئے گا کہ وہاں آپ ویلکم کرنے والے ہوں گے، آپ کو سلام کر کے کہیں گے آئیے، آپ ہی کا انتظار ہے۔ اس میں کیا کریں گے؟ تکیے لگائے۔ پھر وہاں باغات میں جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ تکیے لگائے بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے، ایسا مطلب کہ آمنے سامنے۔ دوسری جگہ ہوگے بتائیں گے کہ آمنے سامنے وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر فاکہہ ہے، فاکہہ جیسے عربی کی جو بہت رچ لینگویج ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ جیسے عام ترجمے میں تو وہاں پر یہاں دیتے کہ خوب وہاں فاکہہ ہوں گے، میوے ہوں گے، کیونکہ پھلوں کے لیے تو سمر آتا ہے، لیکن فاکہہ بولے تو ڈرائی فروٹس، خشک میوہ جو ہوں گے۔ تو اصل جو ہے فاکہہ، ایک جگہ پہلے بھی سورہ صافات میں گزرا ہے، فواکہ جمع ہے فاکہہ کی، فاکہتین کی۔ تو فاکہہ بولے تو ایسا فروٹ، ایسا پھل جسے منہ میں رکھا جائے تو چہرے پہ خوشی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم کوئی فروٹ ہے، آم ہے، جیسے ہی ہم اس کی کلی منہ میں رکھتے ہیں تو ایک دم بولے واو، یمی، کیا مزیدار، بلکہ ذرا ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کوئی بھی اچھی جب فروٹ ہم جب کھاتے ہیں تو ایک دم میری کہتی یمی، زبردست۔ آج کل کیا خربوزے ہیں تو سویٹ ملنس وہ بھی آتے ہیں، اتنے لذیذ اور اتنی خوشبودار نا،
اور بعض پھیکے ہوتے ہیں اور بعض جیسے میٹھے، جیسے وہ میٹھی چیز رکھتے ہیں نا، یقین کرو آنکھیں بند کر کے واو یمی، بہت لذیذ ہے، بہت مزیدار۔ تو یہ وہ چیز ہے فاکہہ، ایسے فروٹس جو منہ میں ڈالیں گے تو آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائیں گے، خوشی سے آپ کا چہرہ دمک اٹھے گا نا۔ سبحان اللہ، کیا ہماری جذبات کی سمجھ اللہ تعالیٰ ایکسپریشن کو یہاں پر سمجھ ڈسکرائب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور بہت سے کثیر شراب پینے کی، مشروبات، بے شمار مشروبات، جیسے ہم بڑی دعوت میں اگر جاتے ہیں تو 2-4 قسم کے وہ فزی ڈرنکس رکھ دیتے ہیں، فریش جوس رکھ دیتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سمجھو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں، اور سب سے بڑی چیز اندہم قاصرات الطرف اتراب، کہ ان کے پاس شرمیلی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی۔ تو یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ سفر پہ جاتے، کہیں جاتے، تو وہ اپنے ساتھ عورتوں کی رکھتے ہیں، ناچنے گانے دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو حرام ہے وہ ساتھ اس طرح کی غیر عورت کو رکھنا وہ نہیں ہے۔ یہ اگر تم یہ چیزوں کو چھوڑ دو، تمہارے کو وہاں پر بیویاں ملیں گی جنت میں، اور ایسی ویسی بھی نہیں، خوبصورت ملیں گی، اطراب ہم عمر۔ دنیا میں جب بھی ہم کسی کی شادی ہوتی ہے تو کمپیئر کرتے ہیں، تھوڑی سی بڑی عمر کی لگ رہی ہے، یہ شوہر سے تھوڑی سی بڑی ہے، یہ کہتے کہ نہیں یہ بہت چھوٹی ہے تو شوہر تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے، یار یہ کہتے کہ نہیں یہ تو جوڑا ہوتا جیسا نہیں، جتنے اچھی بیوی ہے یا جتنے اچھے شوہر اس کے مقابل جتنی منہ ہوتے نا، اس طرح ہم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتے وہاں تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تمہاری یہ چیز کو بھی میں نکال دوں گا، وہاں تم کو ہم عمر بیوہ دوں گا۔ اور جنت کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 33 ایئر، جوانی کی عین عمر جو ہوتی ہے، خوبصورت عمر جو ہوتی ہے وہ 33 ایئرس ہے، 33 سال کی ہوتی ہے۔ تو شوہر بھی 33 سال کے اور بیویاں بھی 33 سال کی۔ تو کوئی وہ احساس کمتری نہیں کہ بھائی میری بھی چھوٹی ہے، موٹی ہے، کم عمر ہے، زیادہ عمر ہے، بوڑھی ہے، کوئی ایسا نہیں، آپ کی ہم عمر خوبصورت۔ اس کے علاوہ کیا ہوں گے؟ خوبصورت، شرمیلی نگاہ والی، شرمیلی نگاہ والی تو حیا والی۔ تو یہاں پر سمجھو جو جنت کا منظر ہے، اس میں متقی لوگوں کے لیے جنت میں کیا ہوں گے کہ ان کے گارڈنس ہوں گے، اور ان کو دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، مشروبات ہوں گے، اور نظروں کو جھکائی ہوئی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ نظروں کو جھکانا شرم و حیا والی ہوں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ وہ شرم و حیا والی ہوں گی، جو آج کے زمانے میں ناپید ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے۔ جیسے نعمان علی خان نے اس آیت کا بہت ہی اچھی تفسیر کی، جو مجھے اچھا لگتا ہے تو میں بیان کری کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت شرم و حیا سے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتی۔ تو عورت اپنی نگاہوں کو شرم و حیا سے کب جھکا کے رکھتی ہیں؟ شادی کی پہلی رات جب شوہر اپنی بیوی سے پہلی ملاقات تنہائی میں کرتا ہے، تو وہ لڑکی شرمائی، لجائی، نظروں کو نیچے کیے ہوئے، اور کوئی بھی سوال کا جواب ہاں، ہوں، جی، نہیں، ایسے میں جواب دیتی کہ نگاہیں اٹھا کر وہ اپنے شوہر کو شرم کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہر روز، ہر رات میں شرم سے نظریں جھکائی ہوئی بیوی ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو دوسرے ہی دن اسٹیج پر بیٹھ کر بیوی پٹر پٹر باتیں کرنے لگتی ہے، ہنستی ہے، بولتی ہے، جو پہلی ملاقات والی فیلنگ ہوتی وہ نہیں ہوتی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں ہر روز پہلی رات والی جو بیوی شرم حیا سے لجی شرمائی تم کو ملتی تو اسے ہر روز ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیزیں بے حساب، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ یہ تو متقیوں کا انجام ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسیں گے، اور بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے اس کے لیے۔ پس وہ مزہ چکیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ، لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو، اپنے پیروں کو آتے دے کر پس آگے کہیں گے یہ ایک لشکر ہے تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا منہم، ربنا لا تجعلنا منہم۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام کو ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔
اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا دیا تھا، کیا وہ کہیں نظر سے تو اوجھل نہیں ہوگے؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو ایکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دینا، تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اور حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے منع کی ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچا درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحِي۔ یہ یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ویسے تو پورے قرآن میں سمجھو 7 مرتبہ آیا، یہاں سورہ صاد میں بھی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ اس قصے کو یاد کرتے ہوئے بتا رہے کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا، انسان بنانے والا ہوں جو مٹی سے بنے گا، اور جب میں اس کو بنا لوں، اس کے سمجھو نوک پلک درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو یہاں پر انسان کے بنانے کے لیے 2 چیزیں استعمال کی، 2 چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے۔ انسان کا ایک حیوانی جسم ہے اور ایک روحانی جس کا جو وہ ہے، تو یہ 2 چیزوں کے کامبینیشن ہے انسان، کیونکہ انسان کا جو جسم بنا ہے وہ مٹی سے، بشرم من طین، کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو پھر انسان کی جو غذا ہوتی ہے وہ مٹی ہی سے نکلتی ہے۔ انسان اپنی غذا زمین سے ہی حاصل کرتا ہے، یعنی اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں کھائے جو زمین اگاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں آتی ہے، جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں وہ سے زمین اگاتی ہے۔ ایون اگر یہ کوئی کہے کہ بھئی غذا سے تو مٹی سے تو سمجھو سبزیاں ترکاریاں جو بھی چیزیں ہیں اناج وغیرہ ملتے ہیں، گوشت تو ہم جانوروں کا کھاتے ہیں، لیکن جانوروں کا چارہ بھی مٹی سے ہی نکلتا ہے۔ تو یہ ایک تو سمجھو اس کی حیوانی چیز تھی، یہ حیوانی جسم تھا جو سے حیوانات جس طرح دوسرے حیوانات کو بنایا گیا اسی طرح مٹی سے دوسرے انسان کو بھی بنایا گیا۔ پھر اس میں اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی، یعنی روح کا نزول کہاں سے ہوا؟ آسمان کی طرف سے، اوپر سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ روحانی وجود اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح ڈالی، یہ روح ڈالنے کی وجہ سے یہ تمام حیوانات میں اشرف المخلوقات بنایا گیا، اشرف المخلوقات کہلایا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ ویسے تو سب جانور کھاتے پیتے، اپنے بچاؤ کا، اپنے غذا کا، ہر چیز کا وہ اہتمام کر لیتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، جسے چلتے پھرتے تمام چیزیں تھی، انسان میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کی روح ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی، تو یہ روح انسان کو حیوانوں سے کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی اس میں خامی خرابی نہ آئے، اور ہر طرح سے اس کی لذتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی غذا کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے تر و تازہ توانا رکھنے کا جاتا ہے، جبکہ ہم اس کا دوسرا وجود جو روحانی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور روحانی غذا، روح اوپر سے آئی تو اس کی غذا بھی اوپر سے ہوگی،
جسمانی غذا جو ہے جس مٹی کا ہے تو مٹی سے غذا ملیں گے. اگر ہم اپنی روح کو مٹی کی غذا دیتے ہیں، بہترین کھانے، بہترین چیزیں، جسم کو تر و تازہ رکھنے والی تمام چیزیں دیتے ہیں، تو ہماری روح بھوکی رہ جاتی ہے، کیونکہ روح کی غذا بھی اوپر سے آتی ہے. اور روح کی اوپر کی غذا کیا چیز ہے؟ اوپر کی غذا قرآن ہے. روح تر و تازہ ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے جب ہم اس کی غذا دیتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاؤ خوش ہوتی ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر یہاں پر جب شیطان کے آگے کے مکالمے میں جو بھی ہیں، تو ہم کئی مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ایک چیز بہت جو اہم ہے وہ میں بتاؤں گی کہ شیطان نے جب سے کہا اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چیز ہے جو تجھے اس سے سجدہ کرنے سے مانے آئی ہے، تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا، جبکہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی بڑی محنت مشقت کرنے والے، بڑی انہماک سے، بڑی محبت سے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جیسے ہم کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ میں نے آپ کے لیے، خاص طور میں نے آپ کے لیے بنائی، مطلب پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ کے لیے جیسے بنائی. تو بول رہی تھی یہ میں نے بنایا ہے اور تو تکبر کرتا ہے اس سے. تو اس نے جواب میں کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے؟ اس کا جواز بھی دے رہا ہے اور اس کی لاجک بھی بیان کر رہا ہے کہ میں بہتر کیوں ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کی ہے. مٹی کی صفت تو یہ ہے کہ زمین پہ پھیل جاتی ہے، وہ تو اٹھتی ہی نہیں ہے. اور جبکہ آگ کی صفت یہ ہے کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے. تو اس لحاظ سے میں بہتر ہوا ہوں، اس لحاظ سے میں بہتر ہوں کہ میں جو آگ سے پیدا کیا، وہ آگ تو اوپر اس کی لپٹیں تو اوپر چلتی ہے. مٹی کو جب کتنا بھی ڈھیر کرتے وہ پھیل جاتی ہے. اور اس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے کہ آگ کو بجھانے کے لیے مٹی ڈال دو، آگ ختم ہو جاتی ہے. اس میں جیسے شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ ہوں، میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. جب انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اس کے انداز میں، اس کے الفاظ میں، اس کے رویے میں، اس کے شکل سے، اس کی چال سے، اس کی کہ کہیں ہم تکبر میں مبتلا تو نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کس سے زیادہ اچھا سمجھتے، کس سے زیادہ عقل مند سمجھتے، کس سے زیادہ سمجھدار سمجھتے، کس سے زیادہ بہتر خود کو سمجھتے ہیں. خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہی تکبر ہے. ساری خرابیوں تکبر سے ہی جنم لیتی ہے. ساری برائیوں کی جڑ تکبر ہے. اللہ اکبر. چاہے وہ شرک کا ہو، چاہے وہ کفر کا ہو، چاہے وہ بدعت کا ہو، ہر چیز کی جڑ میں تکبر بھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا اور اب وہ تکبر کو ہر ایک میں انجیکٹ کر رہا ہے، ہر ایک میں وہ ڈال رہا ہے. انسان جب تک عاجزی اختیار نہیں کرتا، شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. کیا ہے کہ جب تک انسان عاجزی اختیار نہیں کرتا، شیطان کے شر سے بچ نہیں سکتا. ایک تو شیطان نے غلطی کی، اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے جسٹیفیکیشن دینے لگا، جواز دینے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، جبکہ آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. آدم سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اس پر شرمندہ بھی ہوئے. غلطی کرنا اور اس پر شرمندہ ہونا کے بجائے، غلطی کرنا اور شرمندہ ہونے کے بجائے غلطی پر ڈٹے رہنا، یہ شیطانیت ہے. انسان غلطی کرے، غلطی کو مان لے، اس پر شرمندہ ہو، یہ آدمیت ہے. اب ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں کہ ہم کس کا رخ کرتے ہیں، کہ غلطی کرے، غلطی پہ ڈٹے رہیں، اس کے لیے جواز پیش کرتے رہیں، یا پھر غلطی کر کے شرمندہ ہو، غلطی کو مان لے اور غلطی کو قبول کرے، یا پھر جواز پیش کریں. یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے کھول دیے ہیں. چلے ہم آگے سورہ زمر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تلاوت پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء
الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب جزاک اللہ خیر۔ ہم سورہ زمر شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع ہو چکی تھی،
اس صورت کا مضمون اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر تلاوت کرتے تھے۔ چلے ہم اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اسے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا گیا۔ جی یہاں کیا ہے کہ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی نے اس میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس واحد کو پیدا کیا، وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اسی سے اس کا زوج بنایا، یعنی اس کی بیوی بنائی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام ہی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں نا کہ عورت مرد کی فصلی سے سمجھو عورت پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام کی فصلی سے حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کی طرح حوا کو بھی پیدا کرتے اور ان کے بازو لا کے کھڑے کر دیتے نا۔ تو یہ ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیے ہیں تو وہ الگ سے جیسے 2 بنا دیتے نا، ایک آدم علیہ السلام ایک حوا علیہ السلام، لیکن اللہ کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے آدم کی فصلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا؟ حالانکہ اللہ چاہتے تھے 2 ایک دم انسان بنا دیتے، ایک آدم علیہ السلام ایک حوا علیہ السلام، اور دونوں کو لا کھڑے کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی قوت اور طاقت اور غلبے کے باوجود بھی اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کی فصلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ ان دونوں میں موافقت ہو، محبت ہو، الفت ہو، ہم آہنگی ہو، اٹیچمنٹ ہو۔ انسان کو اپنے حصے سے لگاؤ ہوتا ہے۔ کیوں یہ تمام چیزیں کہ موافقت، محبت، الفت، ہم آہنگی، اٹیچمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو اپنے جسم سے، اپنی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، اس کی وہ خبر رکھتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے اس حصے سے بنائی گئی، اپنے اس فصلی سے بنائی گئی عورت زوج سے محبت ہو، الفت ہو، اس کی مطلب ٹیک کیئر کرنے کی صلاحیت ہو، اور ان سے کیا ہے کہ اٹیچمنٹ ہو۔ تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی فصلی سے پیدا کیا گیا۔ جو یہ بات ہم بھول گئے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الگ ماحول سے ایک لڑکی آئی ہے، ایک لڑکا آیا ہے، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس میں محبت اور رحمت ڈال دیں گے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بیوی اس کی اپنی فصلی سے اس کے لیے بنائی گئی تاکہ تم اس سے محبت کرو، اس سے الفت کرو، دونوں میں ہم آہنگی ہو اور دونوں میں موافقت ہو،
اگر نہیں ہے تو انسان کوشش کرتا ہے ایک دوسرے کی موافقت کرنے کی، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ رکھنے کی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. یقیناً اس نے پیدا کیا تمہاری ماہوں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد، ایک دور کے بعد دوسرے دور میں انسان کو ایک کے بعد ایک لیول میں پیدا کیا ہے 3 پردوں کے اندر. تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل میں پیدا کیا. 3 غلاف کے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 3 پردے، 3 غلاف، تاکہ کوئی بھی اس بچے کو جو پیدا ہونے والا ماں کی اون میں ہے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یہ 3 پردوں کا مقصد یہ ہے کہ اسے کسی طرح کا بیرونی دباؤ نہ پڑے، کسی قسم کا اس پہ پریشر نہ ہے جس کی وجہ سے اس کی تخلیق میں خلل ہو. 3 پردے ہم سب جانتے ہیں. ایک ماں کا پیٹ ہے، دوسرا یوٹرس ہے، تیسرا پلیسنٹا، وہ میمبرین، وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کے بھی سب سے گہرے اندھیرے 3 ہیں. ایک ٹنل، سرنگ، دوسرا گھنا جنگل، تیسرا سمندر کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہے. پہلا اندھیرا ٹنل یا سرنگ، ماں کے اندرونی اعضاء کی وہ فلپینا ٹیوب ہے جس سے فرٹیلائزڈ اسپرم ہو کر گزرتا ہے. یعنی جب عورت اور مرد کے میاں بیوی کے ملاپ سے جو اس ماں کا جو عورت کا جو انڈا ہوتا ہے، جو اس کا ملاپ جب مرد کے اسپرم سے ہوتا ہے، جب وہ فرٹیلائز ہوتا ہے تو وہ ایک فلاپینا ٹیوب، ایک ٹیوب کے ذریعے سے گزرتا ہے. سبحان اللہ. ایک ننھی سی خوردبینی جان یہ ٹیوب کے اندھیرے سے گزرتی ہے. دوسرا اندھیرا ماں کے یوٹرس کے اندرونی دیوار. دوسرا اندھیرا ماں کے یوٹرس کے اندرونی دیوار جس پر ہزاروں لاکھوں نسیں کیپلریز ہوتی ہیں. یہ زائگوٹ 40 دن، اب یہ فلاپینا ٹیوب سے گزر کر وہ بچہ جو مطلب کہ گروتھ کرنے والا ہے جو زائگوٹ کہلاتا ہے، 40 دن تک یوٹرس میں گھومتا رہتا ہے. یہ کیوں گھومتا سائنس کو بھی نہیں معلوم، ابھی تک یہ دریافت نہیں ہوا کہ زائگوٹ 40 دن یوٹرس میں جو گھومتا ہے اس کے بعد جا کے وہ یوٹرس کی دیواروں سے سمجھ جاؤ چمٹ جاتا ہے، یوٹرس کی دیوار سے چمٹ جاتا ہے. خلق الانسان من علق، یہ خون کی ایک چھوٹی سی جمی ہوئی پٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ دوسرا اندھیرا ہے. یہ بچہ جس جھلی میں کھڑے میں تو یہاں تو کیا ہے کہ وہ جا کے سمجھو 40 دن بعد وہ جا کے یوٹرس کی دیوار سے سمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، جیسے علقہ جس کو ہم علقہ کہتے ہیں. تو یہ جو نسیں ہیں اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو نسیں ہیں وہ ایک جنگل کی مانند ہے. جب وہ چھوٹی ننھی سی خوردبینی جان جا کے جب دیوار سے ٹپکتی ہے چمٹتی ہے تو لاکھوں ہزاروں لاکھوں کیپلریز کی سمجھ جاؤ جو جال ہوتا ہے اس جال کے اندر ہوتا ہے. یہ جال اسی طرح ہے جیسے جنگل ہوتا ہے، اور جنگل سب سے زیادہ خوفناک بھی بول سکتے ہیں، اندھیرے میں زیادہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. پھر تیسرا اندھیرا بچہ جس جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بچے کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جھلی کو پانی سے بھر دیا. ایک 3 سینٹی میٹر کے بچے کے لیے یہ جھلی کا پانی سمندر کے مان نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ 3 سینٹی میٹر کا بچہ جب مطلب کہ زائگوٹ جا کر یوٹرس کی دیوار سے لٹکتا ہے وہ جنگل ہے، اور جب وہ بچہ جب گروتھ کرنے لگتا ہے اس کی نشو نما ہونے لگتی ہے تو وہ ایک جھلی میں سمجھو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے ہیں. اسے بیرونی پریشر سے، دباؤ سے، کسی قسم کے مار سے، چوٹ سے بچانے کے لیے اطراف میں سمجھو پانی ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی پریشر باہر سے پڑتا ہے یا ماں اللہ نہ کرے سے کوئی گر جاتے پڑتے
یا پیٹ کے بل پہ کبھی یہ ہو جاتا ہے تو پانی کی وجہ سے وہ بچہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس ننھی سی جان کے لیے سمندر، یہ جلی کا جو پانی ہے، بہرحال 1 لیٹر 2 لیٹر ہوگا، لیکن وہ 3 سینٹی میٹر کے بچے کے لیے یہ سمندر کے مانند ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیسرا اندھیرا ہے۔ یہ باتیں 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، اور آج اسے سائنس پروف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ذالکم اللہ۔ تو یہ ہے اللہ جس کے کام، یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اپنی نعمت سے وہ نواز دیتا ہے تو اسے مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اللہ کے مطیع فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑے رہنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، آخرت سے ڈرنے والے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ایک سا ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی کہو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور جو خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیہ تو وہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہ کھلا دیوالیہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، ربنا لا تجعلنا منہم۔ ان پر آگ کی چھتریاں اور اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا۔ الذین اجتنبوا الطاغوت، اس انجام سے بچنے والے وہی لوگ ہیں جو طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں، جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں۔ طاغوت کی عبادت سے کیا مراد؟ طاغوت طغا سے ہے، طغیانی بھی اسی سے ہے۔ طغیانی کیا مطلب؟ سرکشی، انتہائی سرکشی، سرکش قوت مراد ہے۔ طاغوت ہر وہ شخص ہے جو بندگی سے تجاوز کر لے، بندگی کی حد سے آگے بڑھ جائے۔ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اپنی بندگی کی طرف بلائے، جو اپنی بندگی، مطلب کہ طاغوت کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی بندگی کی چھوڑ کے اپنی بندگی کی طرف بلائے، وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، استاد ہوں، علماء ہوں یا لیڈر ہوں، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لائے وہ طاغوت ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لائے وہ طاغوت ہے۔ اس کے علاوہ اور کون کون طاغوت ہو سکتے ہیں؟ سوچئے، خاندان والے، ملک کا قانون،
جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آئے. اب سب سے بڑا طاغوت انسان کا اپنا نفس ہے. سب سے پہلے آنے والا جو طاغوت ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی نفس کی بات مانتا ہے. ہر سرکش قوت اور طاقت جو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرے وہ طاغوت ہے. اللہ ہمیں اس طاغوت، ان تمام قسم کے طاغوتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس کے لیے خوشخبری ہے. پس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں منزل پر منزل بنی ہوئی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اسی پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. چلے آگے پلیز تلاوت. گوہر باجی اس کے بعد 3 رکوع ہوں گے 52 تک، تو